جی ویورز، ہم تیسرا سیشن ہے ہمارا ڈاکٹر فیض محمد کاکڑ صاحب کے ساتھ، جہاں پہ ان کی بیسک ان کی زندگی، اسکولنگ، اس کی اسٹرگل، پھر اس کی جابز، اس کے بارے میں دیکھا، اور پھر اس نے پیک تک پہنچایا. وہ منسٹر انوائرمنٹ رہے کیئر ٹیکر دور میں. اور ظاہر ہے کہ بلوچستان کی ہر اینگل سے اس پہ ایک پوری گرفت رکھتے ہیں، وہاں کی حالات پہ، وہاں کی نیچرل ریسورسز پہ، وہاں کے ایشوز پہ. سر تھوڑا سا ہمیں بلوچستان کی انوائرمنٹل ایشوز کے بارے میں جنرلی بتائے، کیا کیا ایشوز ہے وہاں پہ، اور آپ کیسے اس کو، آپ منسٹر بھی رہے، آپ وہاں پہ ٹیم لیڈر کنسلٹنٹ بھی رہے، آپ ہر اینگل سے آپ نے اس کو دیکھا ہے، تو کون سے میجر ایشوز کون سے ہیں؟ بیسیکلی جیسے میں نے پہلے بتایا، چونکہ بلوچستان جو ایک بہت بڑا شیئر رکھتا ہے پاکستان میں، تو میں اکثر لوگوں پہ کہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے ایک کیس اسٹڈی ہے. جی آپ کو بلوچستان میں ہر طرح کی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ نظر آئے گا. ٹھیک. اگر آپ دیکھتے ہیں تو بلوچستان انفارچونیٹلی پچھلے 3-4 دہائیوں میں ایک بہت ہی پرولانگ قسم کی جو ڈراؤٹ کا سامنا کر چکے، ان کے شکار رہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس ڈراؤٹ کے باوجود جب پھر فلڈ آتے ہیں، چونکہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج میں جو پریسپٹیشن ہے، اس میں جو کوانٹٹی ہے اس میں فرق نہیں آتا ہے، اس کی فریکوینسی میں فرق آ جاتا ہے. جی جی. تو پرابلم یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوتا تھا بلوچستان میں جو پانی جو ہے وہ ایک مہینے میں ونٹر زون ہوتا تھا، ونٹر میں جو ہے وہ رین فال ہوتی تھی، تو مونسون میں اکثر علاقے آتے نہیں ہیں. تو وہاں پہ جو 40 دنوں میں جو ہے پانی آتے تھے، وہ آپ 2-3 دن میں جو ہے وہ آ جاتے، تو فلڈ آ جاتے وہ، تو پھر وہ بجائے فائدے کی نقصان کر جاتے. ابھی 2022 کا جو فلڈ آیا ہے تو وہ الگ بات ہے کہ لوگ کہتے کہ سندھ میں زیادہ نقصان ہوا ہو، یقیناً ہوا بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کا کیچمنٹ کے طور پہ تو بلوچستان اصل میں رہا ہے جو سارا پانی، اور اتنا ڈیواسٹیٹنگ ایک فلڈ آیا ہے کہ جس سے آپ سوچ نہیں سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ جو بیماریوں کا ایپیڈیمک وغیرہ کے حوالے سے بات کر لے تو کانگو وائرس جیسا جو ہے ایک ریگولر ایک فینومینا ہے وہاں پہ، تو وہ ہر سیزن میں جو ہے وہ 1-2 دفعہ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور کیجولٹیز کریٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایٹ ویوز کے حوالے سے بلوچستان کے گرم علاقوں میں جو ہے وہ بڑے ایشوز رہے. تو غرض یہ کہ آپ کلائمیٹ چینج کا کوئی بھی آپ وہ دیکھ لے کہ امپیکٹ دیکھ لے، تو وہ اس کا آپ کو جو ہے وہاں پہ کمپیریٹیولی جو ہے سیویرٹی بھی بہت زیادہ ہے، اسکیل بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ تمام مسائل وہاں پہ ہے. تو ان تمام مسائل کے ساتھ پھر جو ہے تھوڑا بہت، چونکہ یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا ڈیموگرافک سچویشن جو ہے وہ یا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے یہ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے افیکٹ پڑتا ہے وہ مارجنلائز سوسائٹی پہ ہوتا ہے، غریب لوگ پہ ہوتا ہے، ڈسٹیچیوٹ لوگ پہ ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ شکار ہوتے ہیں. اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ریسنٹ یہ چیز آیا ہے، کوئی 70% تو پاورٹی ریٹ ہے وہاں پہ، ایجوکیشن وہاں پہ ہے نہیں، ہاؤسنگ فیسلٹی وہاں پہ ہے نہیں، ہیلتھ فیسلٹیز ہے نہیں. تو سب سے زیادہ جو ایشوز ہے وہ سارے جو مارجنلائز سوسائٹی اس کو ایک ویشیس سائیکل آف پاورٹی سے وہ کسی کو نکلنے ہی نہیں دیتے. مطلب اگر پاکستان میں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ کہیں پہ آپ دیکھیں کلائمیٹ ریفیوجیز کا اگر کوئی نشان ہے تو وہ بلوچستان میں. مطلب اکثر میں کہتا ہوں ادھر تو لوگوں کو شاید اتنا نہیں پتہ ہوگا، کھلات کا نام شاید کسی نے سنا ہو، ہمارا جو ایک ڈویژن ہے اس میں جو گدر ویلی ہے، وہاں پہ ایک خوبصورت ویلی تھی، وہاں کے سیب جو ہے وہ کراچی اور لاہور جاتے تھے. اب وہاں پہ بیرن لینڈ ہے، جڑی بوٹی نہیں، کیونکہ واٹر ٹیبل سارے جو ہے ڈپلیٹ ہو گیا. پھر رہی صحیح جو کثر تھی وہ فلڈ نے جو ہے وہ فلڈ میں جو ہے سائل ایروجن کرا کے، لینڈ ڈیگریڈیشن کر کے، ڈیزرٹیفیکیشن کریٹ کر کے تباہی مچا دی.
تو وہ اگر کلائمیٹ ریفیوجیز ہے تو وہ لولائی میں اور کلات میں ادھر میں آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ لوگ جو ریفیوج لے کر کسی اور سٹی میں جاتے ہیں. جو میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو سوشل سٹرکچر ہے وہ اور یہ ڈیموگرافک مجبوری ہے اس نے پھر اس چیز کو بہت زیادہ سیویئر کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو پالیسی میکر ہے ڈیسیجن میکر ہے یا تو اس طرف ان کی دھیان نہیں ہے یا ان کو یہ اتنا سیویئر سمجھتے نہیں ہے. مثلاً آپ ڈاکٹر صاحب میں اکثر لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کلائمیٹ کی ایشوز یہ چیزیں کیسے ممکن ہے کہ آپ 62% پہ یا چلو ہم ٹیریسٹریل ایریا لیتے ہیں ہم میرین کو تھوڑی دیر کے لیے ایکسکلوڈ کرتے ہیں 44% پہ آپ کی صرف 6% پاپولیشن ہے. صرف 6% پاپولیشن آپ کا ایسا ڈسپرس ہے کہ ایک سیٹلمنٹ تو ہمارے کیسر بنگالی صاحب ہمارے ایڈوائزر رہے وہ کہتے کہ بھئی میں نے 12,000 سیٹلمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائے اور وہ سیٹلمنٹ ایسے بھی تھے جس میں 2-3 گھر تھے ان کو لیے. اب آپ مجھے بتائیں 44% ایریا پہ آپ کے جو ہے 6% ڈسپرس پاپولیشن ہو اس کو آپ ہاسپیٹل دے سکتے اس کو آپ جو ہے وہ اسکول دے سکتے اس کو آپ روڈ دے سکتے اس کو آپ بجلی دے سکتے کچھ نہیں دے سکتے. سر کیا ہے آپ تو مطلب آپ تو ایز اے کنسلٹنٹ ایز اے ٹیم لیڈر ایز اے منسٹر بھی کام کیا سر کہاں سے شروع کریں گے میں تو اکثر ان لوگوں کو یہ چیز کہتا ہوں اور یہ میرا ایجنڈا ہے میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ یار یہ جو پیراڈائم شفٹ آئی ہے ڈیولپمنٹ کو اس کی طرف جانا چاہیے اور یہ میرے تحسیز ہے میں ان کو کہتا ہوں. میں نے جب منسٹر تھا تو اس وقت بھی کہا پھر انہوں نے جو ہے مجھے یہ الیکشن کمیشن کے ممبر کے طور پہ نامنیٹ کیا تھا پھر گورنر کے لیے بھی نام کیا تھا تو میرے تو ہر جگہ میں ایک ہی تحسیز ہے اور یہی ایک مشن ہے اور یہی ایک ویژن ہے کہ انٹل اینڈ انلیس ہم جو ہے وہ بلوچستان میں اربنائزیشن پروموٹ نہ کرے بلوچستان کی ایشو سالو ہی نہیں ہو سکتے. تو آپ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ لا کر آرام سے فیسلٹیز آپ دے سکتے ہیں نا بات ہی. اور ہمارے ساتھ سچویشن یہ ٹوٹل ہماری جو ہے وہ 1.5 کروڑ کی ہماری پاپولیشن ہے یعنی یہ جو لاسٹ سینسز ہوئے تھے اس میں 1.5 کروڑ کی پاپولیشن. اب 1.5 کروڑ میں یہ پرابلم ہے کہ اس میں صرف 31% جو ہے وہ پاپولیشن شہروں میں اور بلوچستان کے شہر بھی تقریباً آپ کو تو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے نا تو 70% یا 69% پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریا میں اور رورل ایریا ماشاءاللہ ہمارے ایریاز کیا ہے کہ اگر لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ میں اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو چاہے میں ادھر سے جو ہے کوادر جاؤں یا کوئٹہ سے گوادر جاؤں تقریباً سیم فاصلہ. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گوادر بلوچستان میں تو شاید کوئٹہ کے قریب ہوگا یہ تو ہمارے فاصلے ہیں. تو اسی طریقے سے ان تمام ڈسٹینسز کو اس کو کور کرنے کے لیے پھر گورنمنٹ سے بھی ہمارے شکوے تو تقریباً ہر جگہ میں ہے اور بڑے ہے بھی. ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم 44% ہے تو چلو اگر آپ ایجوکیشن کا بجٹ آپ پنجاب میں یا کے پی میں یا سندھ میں دیتے ہیں تو بھئی وہ جو روڈ سٹرکچر ہے وہ تو 44% کے حساب سے ہمیں روڈ کے پیسے دیں نا یا اگر آپ بجلی پہنچانے کے لیے دیں گے تو وہ 44%. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں چاہے سوشل ہو چاہے انوائرمنٹل ہو ان تمام ایشوز کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اربنائزیشن ہو اور اس اربنائزیشن کے لیے تو ہب دنیا کے وہ چیز ہے نہیں کہ ہم ایک انہونی کام کر رہے. دنیا نے ثابت کر دیا وہ جو پیراڈائم تھا کہ بھئی آپ دیہات میں لوگوں کو فیسلٹیز دیتے ہو کہ اربن جو ہے وہ اربنائزیشن رک جائے. اب یہ محترم چائنا نے تو دنیا کو ایک اور سبق دے دی. وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے 40-50 ہزار کے ایک گاؤں شنزن کے نام سے جو ہے وہ ایک گاؤں تھا وہ ابھی چارٹر سٹی بن رہے جس میں کروڑوں لوگ آباد ہیں. تو وہ ابھی تو ہمارے لیے تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے. تو ان سے اکثر ہمارا یہ ہے کہ آپ اربنائزیشن پروموٹ کریں. اربنائزیشن اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے. بڑا پریکٹیکل میں یقین جانے کہ جب آپ کی یہ باتیں سنتا ہوں تو ایک بڑا کیونکہ جو بندہ جہاں رہتا ہے نا سر اس کو زیادہ چلتا ہے کہ ایشو کیا ہے. حالانکہ ایک جنرلی آپ مجھ جیسے یا کسی اور سے پوچھو کہ نہیں جی اربنائزیشن تو مسئلہ ہی ہے لیکن جب آپ نے اس طرح صورتحال بتائی تو یقیناً وہاں پہ اس کے الٹ ہے کہ وہ اس کا حل ہے. ایگزیکٹلی. سر آخر میں ٹائم آپ کو بہت لیا
پورے ملک کے نوجوانوں کے لیے، خصوصاً بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اور جنرل آپ کیا اثر فرمائیں گے؟ میں تو بلوچستان کے نوجوانوں کو اور جو ہمارے پالیسی میکر، ڈیسیجن میکر، سب کو یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہمارا نہ پولیٹیکل سسٹم کا ہے نہ کسی اور چیز کا ہے، وہ ہمارا ایشو ہے گورننس کا، اور ہمیں گورننس کو فوکس کرنا ہے۔ لیکن گورننس موجودہ صورتحال میں کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو اربنائزیشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، دوسرا اس وقت ہمارے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پی ایس ڈی پی ہے۔ سوری میں یہ بات کر رہا ہوں، شاید ویورز کو عجیب لگے کہ یار یہ کیا پاگل پن والی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پی ایس ڈی پی ہے، اور اگر ہم اس پی ایس ڈی پی میں اسی طرح جو ہے جان نہیں چھڑایا تو بلوچستان میں چینج نہیں آئے گی۔ تو میں جوانوں سے سب سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس پی ایس ڈی پی سے جان چھڑانے کا، کیونکہ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کرپشن کا، یہ سب سے ذریعہ ہے لوگوں کے جیبوں کا بھرنے کا، اور یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے سارے جو بجٹ ہے وہ ڈرین کرنے کا۔ تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ عمل کریں، اور اس کے لیے کیا کیا جائے کہ پی ایس ڈی پی ختم کرے۔ تو پی ایس ڈی پی کا حال یہی کی ہے کہ آپ ڈیولوشن کریں، گراس روٹ لیول پہ گورننس کو لے جائے۔ جب آپ کے لوگ گورننس میں شامل ہوں گے تو آپ اس کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، اس میں آپ سپرویژن کر سکتے ہیں، اس میں شیئرنگ کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے جو اصل جو نیڈ ہے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ورنہ ابھی تو اس وقت میں مطلب اس فورم پہ رسپانسبلٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاید اس طرح کے بہت سے پبلک ریپرزنٹیٹیو ہو جن کے ہاں میل تو میل ہے، فیمیل کو بھی نوکریاں ملی ہوئیں گی، لیکن غریب بلوچ اور پشتون جوان جو ہے وہ بندوق اٹھانے پہ مجبور ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ویور سنا، اور کریکس آف دا میٹر یہ ہے کہ ہمیں ڈیولوشن کی طرف جانا چاہیے، ہمیں بلوچستان کے ایشوز کو اسپیسیفک ایک اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ وہاں پہ پوری دنیا میں اگر اربنائزیشن مسئلہ کا ڈالا جاتا ہے، بلوچستان میں اربنائزیشن مسئلے کا حل ہے، اور وہاں پہ ڈیولوشن ہونی چاہیے، لوکل نوجوانوں کو ترقی کے اس میں نیٹ میں لانا چاہیے، ان کے ایشوز کو حل کرنا ہوگا۔ یہ جو سینٹرلائز سسٹم ہے جن کی قباحتیں آپ کو بتائی گئی، ان قباحتوں سے اپنی جان چھڑانا ہے۔ with these sir, thank you very much to be with us. بہت خوشی ہوئی، thank you sir.